بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایس پی طاہر کے اغوا اور پھر ان کو افغانستان میں شہید کرنے پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایس پی طاہر شہید کیس کے بارے میں بات کرنا اور اس پر کمنٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے میں خدارا کبھی بھی پاک فوج اور ISI کا نام نہ یوز کیا کریں، کیونکہ دشمن ممالک کا یہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں پاک آرمی اور ISI کے خلاف نفرت پیدا کی جائے تاکہ ہمارا مشن کامیاب ہو جائے اور ہم آسانی سے پاکستان کو ختم کر سکے۔ دوستو، دشمن ایجنسیز پہلے سے ہی پاکستان کے اندر اپنے ایجنٹس اور سہولتکاروں کی مدد سے پاک فوج اور ISI کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں دن رات کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ کبھی منظور پشتین کی شکل میں وار کرتے ہیں تو کبھی NGO کے تھرو۔ منظور پشتین جیسے ایجنٹس کے بارے میں پاک فوج کے ترجمان نے خود کہا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ منظور پشتین کی پشت پناہی کون کر رہا ہے اور اس کا بٹن کس ملک میں ہے، لیکن ہمیں اپنی چیف نے کہا ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ پاکستانی ہے اور یہ ایک جذباتی نوجوان ہے اور دکھی نوجوان ہے، لیکن ایک دکھی نوجوان ہے۔ لیکن دوستو، ایسے نوجوان ملک کے ساتھ غداری کر کے ملک پاکستان کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے اس ملک کے اندر بغاوت کا وائرس ڈال دو اور اندرونی تباہی کے آغاز ان لوگوں سے کرو جو ملک کے اداروں کے خلاف ہو اور ان سے نفرت کرتے ہو۔ ایسے لوگ بہت جلد ٹارگٹ ہو سکتے ہیں۔ یہی حال منظور پشتین کا ہے۔ بظاہر پاک آرمی سے اپنی محبت شو کرتا ہے، لیکن اندر سے کچھ گھٹیا اور غلیظ راز لے کے جا رہا ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان قوم کا بیٹا ایس پی طاہر کو افغانستان میں شہید کیا گیا ہے۔ ایس پی طاہر وہ انسان تھے جن پر بنو میں 2 اٹیک ہوئے تھے، ایک ان کے گھر پہ سوسائڈ اٹیک ہوا تھا اور دوسرا ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی، جن کے نتیجے میں ان کو کچھ بلٹس بھی لگی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ رکھا۔ اس کے بعد ٹیررسٹ نے ایک بزدلانہ اور گھٹیا حرکت کی اور ایس پی طاہر کی بابی اور بائی کو اسلام آباد کی قریب بارکو کے علاقے میں قتل کیا۔ دوستو، دنیا کا سب سے بزدل اور ذلیل قوم اگر یہودیوں کے بعد کوئی اور ہے تو یہ دہشت گرد انسان نما جانور ہے جو بے گناہ لوگوں کی جان لیتا ہے۔ ایس پی طاہر کے بارے میں جو اب تک سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایس پی طاہر کو 26 اکتوبر کو اسلام آباد کے ایک جانے پہچانے سیکٹر G10 میں ایک شادی فنکشن کو اٹینڈ کرتے وقت اغوا کیا گیا، اور پھر گھر والوں کے مطابق ایس پی طاہر کا ایک لاسٹ میسج آیا تھا کہ میں بالکل محفوظ جگہ پر ہوں، آپ لوگ ٹینشن نہ لیں۔ لیکن فیملی والوں کو اس بات کی وجہ سے فکر لاحق ہو گئی کہ ایس پی طاہر اگر کبھی بھی ٹیکسٹ کرتے ہیں تو وہ انگلش میں نہیں کرتے، وہ اردو میں ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کو یہ تفشیش لاحق ہو گئی، اور یہ ٹیکسٹ جو آیا تھا وہ ایس پی طاہر کے موبائل سے ہی آیا تھا، لیکن پھر بھی ان کو اس بات کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ ایس پی طاہر کو اغوا کرنے کے بعد کچھ دیر بعد اسلام آباد سے نکال کے پنجاب میں رکھا گیا، اور پنجاب میں کچھ دن رکھنے کے بعد میاں والی سے ہوتے ہوئے بنو پہنچایا گیا اور وہاں سے سہولتکاروں کی مدد سے افغانستان منتقل کیا۔ لیکن دوستو، دوسری رپورٹ کے مطابق ایس پی طاہر کو اپنے دوستوں کے تھرو پشاور بلایا گیا اور وہاں سے ترخم بارڈر اور وہاں ایک مقامی دوست کے ہاں ایس پی طاہر کو نشہ اور انجیکشن لگا کے افغانستان منتقل کیا۔ اب ان سارے معاملے میں جو سہولتکار تھے ان میں سے کچھ کا پتہ چل گیا ہے اور کچھ ابھی نامعلوم ہے۔ دوستو، آپ لوگ ٹویٹر، فیس بک اور باقی سوشل سائٹ چیک کریں تو 3 قسم کے لوگ ایسے ملیں گے جو پاک فوج اور ISI کے خلاف یہ کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ کام ISI کے انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور یہ 3 قسم کے لوگ جو آپ کو ملیں گے یہ نون لیگ کے، پیپل پارٹی کی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے ان کے ملیں گے۔ مطلب ہر بات کو پاک فوج اور ISI پر الزام لگانے کا ٹھیکہ لیا ہے ان لوگوں نے۔ دوستوں، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے پٹواری لفافہ میڈیا بدماشیاں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پاک فوج اور ISI کے خلاف یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایس پی طاہر کی قتل کا بدلہ پاکستان ریاست کا فرض ہے۔ اس وقت کی حکومت جواب دہ ہے اس قتل کا، اور اب ان کو یہ کرنا چاہیے کہ افغان گورنمنٹ پر دباؤ ڈالے کہ آپ کے ملک میں پاکستان کے بیٹے کا مرڈر ہوا ہے، ہمیں 1 ویک کے اندر رپورٹ چاہیے۔
DGISPR میجر جنرل آصف غفور باجوہ کے جاری کردہ بیان اور ٹویٹس کے مطابق افغان گورنمنٹ کا ڈیڈ باڈی دینے سے انکار بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے اور افغان حکام کی جانب سے پاکستان گورنمنٹ کے بجائے PTM کے ایک رہنما محسن داوڑ کو ڈیڈ باڈی دینے کا اعلان افغان حکومت کی طرف سے ایک بہت خطرناک اشارے کے برابر ہے۔ دوستو، اس وقت لفافہ میڈیا SP طاہر کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس، ISI، سیکیورٹی ایجنسیز وغیرہ کی ناکامی سامنے آئی ہے، جو کہ ڈائریکٹ دشمن ایجنسی کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر پٹواری، پیپل پارٹی کی سپورٹر اور باقی بہت سارے لوگ پاکستان کی ISI اور فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ میڈیا اس وقت بڑھ چڑھ کے سیکیورٹی ایجنسیز کے خلاف اوپنلی بات کر رہی ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ناکامی کے الفاظ بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، عمران خان نے شہریار افریدی کو ٹاسک دیا ہے اور رپورٹ جمع کروانے کا حکم دیا ہے، جس پر شہریار افریدی نے سینٹ میں کہا ہے کہ SP طاہر کی قاتل پاکستان یا چاہے افغانستان میں کیوں نہ ہو، اس کو پکڑ کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا تاکہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ بہت جلد SP طاہر کے قاتلوں کا نام سامنے آ جائے گا اور جو بھی پاکستان سے ملوث ہے اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ موجودہ ریاست پر یہ اب تک کا تیسرا بڑا وار ہے۔ پہلے تحریک لبیک درنم میں افراتفری، اس کے بعد مولانا سمیع الحق کی شہادت اور اب SP طاہر کی شہادت۔ دوستوں، میں پھر سے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں پاک فوج اور ISI پر خدارہ ایسا کوئی کمنٹ نہیں کرنا جس سے دشمن ممالک کے دلوں کو سکون ملے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج آپ آرام اور سکون سے یہ ویڈیو اپنے کمرے، کالج، یونیورسٹی کینٹین، پارک یا دور کسی گاؤں میں سن رہے ہوں گے۔ یہ امن صرف ان پاک فوج کے جوانوں اور ISI کی مرہون منت ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ملک پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔